الذی شرفنا بدین الاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور حضور پرنور شافع یوم النشور پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم سامعین اکرام، آج میرے الفاظ جس موضوع کا طواف کریں گے اس کا عنوان ہے مدارس کا معاشرے میں کردار۔ صدر وقار تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صفحات بتائیں گے جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریز حکومت نے پورا نظام پلٹ دیا تھا، دینی مدارس ختم کر دیے تھے، نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، تو اس موقع پر دو طبقے ایسے تھے جو ملت کو سہارا دینے کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے ملت کو سہارا دیا۔ ان دونوں طبقوں نے الگ الگ شعبوں کی ذمہ داری کو قبول کیا اور ان دو طبقوں میں سے ایک طبقہ علماء کا تھا جس نے قرآن و سنت کی تعلیم کو باقی رکھنے اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کے تحفظ کا وعدہ کیا، اور انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اور اس مقصد کے لیے عوام سے تعاون کے لیے رجوع کیا، اور کائنات کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام کسی سے مانگنا بھی اسی دین کی خاطر قبول کیا، اور سرکاری تعاون سے بے نیاز ہو کر عوامی تعاون کے ساتھ اسلامی ثقافت اور تہذیب کے آثار کو بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اور دوسری طرف سے وقار وہ طبقہ سامنے آیا کہ جس نے قوم کو جدید علوم سے بہبر کرنے کی ذمہ داری کو قبول کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کا وعدہ کیا۔ اس طبقے کو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ریاستی مشینری کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، ریاستی تعاون حاصل تھا، سرکاری وسائل حاصل تھے، اور اس طبقے نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ریاستی خزانوں کے کھربوں روپے خرچ کر ڈالے۔ اب اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہر عقل رکھنے والے انسان پر روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کو ریاستی مشینری کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، سرکاری وسائل بھی حاصل ہے، ریاستی تعاون بھی حاصل ہے، اس نے ملت کو کیا دیا، اور دوسری طرف مدارس ہیں کہ جن کو ریاستی مشینری کی پشت پناہی تو کیا بلکہ الٹا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور قدم بہ قدم پر مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے ملت کو کیا دیا۔ صدر وقار اگر امت کو مساجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت پڑی تو مدارس نے امت کو امام فراہم کیے، اگر امت کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قراء کی ضرورت پڑی تو مدارس نے امت کو قراء فراہم کیے، اگر امت کو دینی رہنمائی کے لیے علماء کی ضرورت پڑی تو مدارس نے امت کو علماء فراہم کیے، اگر امت کو حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محدث کی ضرورت پڑی تو مدارس نے امت کو محدث فراہم کیے۔ یہ بات جاننے کے باوجود بھی کوئی شخص یہ سوال کرے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا، تو میرا اس کے لیے جواب یہ ہے کہ مدارس کی وجہ سے ملک کے لاکھوں نادار افراد لوگ تعلیم سے بہرور ہوتے ہیں، مدارس کی وجہ سے اسلام کے بنیادی معاشرے میں تعلیم کا اضافہ ہوتا ہے، مدارس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے عقائد، عبادات، اخلاق اور مذہبی کردار کا تحفظ ہوتا ہے، مدارس کی وجہ سے مادہ پرستی، مفادات، خود غرضی اور نفسا نفسی سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور مدارس کی وجہ سے وہی الہی اور آسمانی تعلیمات ہم تک محفوظ اور مکمل طریقے سے پہنچ رہی ہیں۔ اور عالی وقار میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مدارس ہی کی وجہ سے ہمیں مولانا احمد رضا خان جیسی ہستیاں ملی، ہاں مدارس ہی کی وجہ سے ہمیں مولانا فضل حق خیرآباد جیسی ہستیاں ملی، ہاں مدارس ہی کی وجہ سے ہمیں عثمان بن علی اور پیر محل علی شاہ جیسے ہستیاں ملی۔
مدارس کی ان تمام خصوصیات اور حقائق کو جاننے کے بعد میرا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں تھم جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، عابد کی یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف محل، آنکھوں نے کہاں سے دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، اخلاص کا ایسا تاج محل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔